کل کے درس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم، ان کی قوم مدین تھی، اس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ سرمایہ دار قوم تھی لیکن ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ شرک کے علاوہ ان میں اضافی جرم جو تھا وہ ناپ تول میں کمی تھی۔ شرک تو تھا ہی تھا، تو شعیب علیہ السلام ان کو روکتے تھے، یہ لوگ باز نہ آئے۔ آخر انہوں نے تنگ آ کر حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ باز نہیں آتے تو ہم آپ کو پتھروں سے مار دیں گے، رجم کر دیں گے۔ تو ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ کی نماز، آپ کی کیا آپ اس بات کا آپ کو حکم دیتی ہے کہ ہمارے مال جو ہم اپنی کمائی سے کماتے ہیں، کیا ہم اس میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کر سکیں؟ خود ہم کمائیں، ہماری مرضی ہے، جیسے ہم چاہیں بیچیں، جیسے چاہیں ہم کریں۔ جس طرح ہم اس وقت پلاٹ لیں مرضی ہے، گاڑی لیں اس مرضی ہے، مکان بنائیں مرضی ہے، پیسے ہم سود پہ دیں تب بھی ہماری مرضی ہے۔ تو تجارت ہماری مرضی کی ہوگی، ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ پیسے ہم کماتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کو روکتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، آپ کی زیادہ باتیں ہمارے سب سے اوپر سے گزرتی ہیں، آپ کی باتیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی آپ کیا کہتے ہیں۔ بہرحال جب گناہ حد سے زیادہ گزر گئے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اس قوم پہ 3 طرح کا عذاب آیا ہے۔ ایک زلزلہ بھی ہے، اوپر سے جو ہے بادل بھی آیا تھا، اور بادل کے اندر بھی جو ہے ان کے اوپر عذاب تھا، اور فرشتے کی جو ہے چیخ بھی تھی۔ ان تینوں طریقے سے ان کو عذاب ہوا، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ أَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو پیچھے گویا کہ یہ لوگ اس بستی میں کبھی آباد ہی نہیں تھے، ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج کی جو آیات ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جو واقعہ ہے، اجمالاً، کیونکہ تفصیل بہت پہلے بھی گزری ہے اور آگے بھی تفصیلاً آ رہا ہے، اجمالاً صرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کی چند آیات میں اس واقعے کی طرف کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون، ان کے لشکر کو، ان کے سرداروں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو غرق کیا، فرعون نے یہاں پر خدائی کا دعویٰ کیا، لوگوں کو اپنے پیچھے لگائے رکھا، گویا کہ یہاں سربراہ بنا لوگوں کا۔ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے اندر بھی یہ لوگوں کا سربراہ ہوگا، یعنی یہ آگے آگے جہنم میں جا رہا ہوگا، پیچھے پیچھے جو لوگ ان کے ماننے والے تھے وہ سارے جہنم میں جائیں گے، اور جا کر یہ جہنم میں لا کر کھڑا کر کے پھینک دے گا سب۔ اللہ فرماتے ہیں بئس الورد المورود، بہت برا گھاٹ ہے جس پر یہ لوگوں کو لا کر کھڑا کر دیں۔ اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ظلم نہیں کیے ان لوگوں پہ۔ جس طرح آپ دیکھ رہے حضرت نوح علیہ السلام، پھر اس کے بعد جو ہے واقعہ تھا قوم عاد کا، پھر قوم ثمود کا، پھر جا کر قوم لوط کا، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا، پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ہم نے ان لوگوں پہ ظلم نہیں کیا، لوگوں نے ان کے اپنے اعمال گندے تھے، یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے اور ان کے انجام پر ان کو بھگتنا پڑا۔ اور پھر ساتھ اللہ جل شانہ اس میں وضاحت سے مسئلہ توحید ذکر کرتے ہیں، چونکہ ان سب جو قومیں جو پیچھے ذکر ہو چکی ہیں ان میں ہلاکت کا سب سے بڑا سبب شرک تھا۔ شرک کے ساتھ ساتھ اضافی گناہ بھی تھے، جیسے کہ قوم لوط کا اضافی گناہ، جیسے کہ قوم شعیب کا اضافی گناہ، ناپ تول میں کمی۔ لیکن شرک ایک ایسا گناہ تھا جو سب میں مشترک تھا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو وہ خدا جن کو یہ لوگ پکارا کرتے تھے اپنی ضروریات میں، اپنی حاجات میں، اپنی مشکلات میں، تو پھر وہ اس کے کام نہیں آئے۔ کام صرف اس وقت اللہ ہی آتا ہے، کوئی خدا ان کے کام نہ آ سکا۔ الٹا یہ ان کی جو پکار اپنے خداؤں کو بلاتے تھے، یہ ان کی پکار پکڑ کا سبب بن گئی۔
آج بھی یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ اپنی حاجات میں، اپنی ضروریات میں اگر مافوق الاسباب کسی کو پکاریں گے تو یہ شرک ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہم کسی کو پتھر کو پکاریں گے، ہم کسی آگ کو پکاریں گے، اس کے سامنے سجدہ کریں گے، ہم کسی فرشتے کے سامنے سجدہ کریں گے، ہم کسی شیطان کے سامنے سجدہ کریں گے، کسی پتھر کو پوجیں گے، تب ہم مشرک ہوں گے۔ یہ تو شرک ہے ہی ہے۔ اگر ہم اللہ کے کسی نیک بندے کو بھی ہم اس کے سامنے سجدہ کریں، اس کو اپنی ضروریات میں پکاریں، اپنی حوائج میں پکاریں، تو یہ بھی اسی طرح کا شرک ہے جس طرح کا ہم کسی پتھر کو، کسی آگ کو پوج رہے ہیں، بالکل ایک برابر کا ہے، وہ کوئی نہیں ہے۔ جیسے کہ آج عاشورہ کا دن ہے، ویسے تو یہ دن گزرا ہے، کل موقع نہیں مل سکا، ورنہ کل شام کو ہی اس پہ بات ہو جاتی تھی، آج روزہ رکھ لیتے سارے اس دن کا۔ تو یہ بہت قیمتی دن ہے۔ یہ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس کو مقام نہیں ملا، بلکہ یہ دن تخلیقی کائنات میں شروع سے ہی یہ دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں محترم رہا ہے، مکرم رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور ارشاد فرمایا، صحابہ نے کہا کہ جی اس دن کا روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں، کہ وہ اپنے مذہب میں بھی اس دن کو مقدس سمجھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ اگلے سال اگر میرا زندگی رہی میری، تو اس کے ساتھ میں یہودی کی مشابہت ختم کرنے کے لیے میں اس کے ساتھ ایک دن اور اضافہ کروں گا، یعنی ایک دن کا اور روزہ رکھوں گا، یا اس کے ساتھ 9 محرم کو ملاؤں گا یا 11 محرم کو ملاؤں گا، تو تاکہ مشابہت ختم ہو۔ یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مشکل کشا ہے، وہ صحابی رسول ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، بہت اونچا مقام ہے ان کا، لیکن اس مقام کے باوجود اگر کوئی ان کو مشکل کشا سمجھتا ہے کہ وہ اب میری مشکلیں حل کر دیں گے، تو انتہائی بیوقوفی والی بات ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میری مشکلات حل کر دیں گے، تو یہ انتہائی بیوقوفی والی بات ہے۔ بلکہ کربلا کے مقام پہ جو مشکلات ان کے اوپر پڑی، ان کے خاندان پہ، وہ خود بیچارے اپنے جو ہے مشکلات کو حل نہیں کر سکے، مشکلات جو ہے وہ خود وہاں انہوں نے قربانی دے دی، شہادت ہو گئی ان کی، لیکن ان کی وہ جو مشکل تھی وہ آسان نہیں ہوئی، شہادت ایک عظیم مرتبہ ان کو حاصل ہوا۔ تو اس چیزوں میں اللہ اس میں درس ہے ہمارے لیے، پچھلے سارے واقعات ہم پڑھ چکے ہیں کہ انبیاء اپنی مشکلات میں اللہ کو پکارتے رہے ہیں۔ امت کو یہ تعلیم نہیں ہے کہ تم اپنی مشکلات میں انبیاء تک کو پکارو۔ قرآن میں آپ دیکھیں 30 پاروں میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ آپ اپنی مشکلات میں انبیاء کو پکارو، حالانکہ نبی جو ہے وہ معصوم ہے، بخشے بخشائے ہیں، سب کچھ ہے، وہ امت کے لیے اللہ کی بات مقام ہی ان کا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے نبیوں کو پکارا تو وہ بھی غلط ہوگا۔ اور آگے بھی انشاءاللہ سورہ نوح جو ہم پڑھیں گے 29 سپارے میں، تو وہاں پر ود، یغوث، یعوق، نصر، وہاں قرآن پاک میں 4 بندوں کے نام ذکر ہوتے ہیں، یہ 4 بت تھے بڑے، ود، یغوث، یعوق، نصر، اور یہاں مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ جو 4 بت تھے یہ در حقیقت قوم نوح کے 4 بزرگ تھے، یہ 4 بزرگ تھے جو ان میں آگے پھر بت پرستی پیدا ہوئی۔ کیوں کہ وہ بزرگ افراد تھے، ان کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے عبادت میں گزری، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے تھے۔ جب وہ لوگ فوت ہوئے تو پیچھے جو ان کے ساتھ جو لوگ رہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ جی چونکہ بہت بڑے لوگ تھے، بہت اللہ کے ولی تھے، کیوں نہ ان کی شکل کی مورتی بنا لیں تاکہ ہم جو دنیا دار لوگ ہیں کسی ایک وقت میں آ کر ان کی مورتیوں کے سامنے بیٹھ جایا کریں گے تو ہمیں ان کی باتیں یاد آئیں گی۔ آج کل کے دور تو نہیں ہے کہ وہ ریکارڈنگ ہوتی، ان کی بات سن لیتے، کہا کہ جب ان مورتیوں کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں ان کی وہ باتیں یاد آئیں گی، تو ہم اللہ کی طرف مزید ہمارا رجوع بڑھے گا۔ ان کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ ہم ان مورتیوں کو پکاریں گے اور ان کے سامنے سجدہ کریں گے، انہوں نے وہ مورتی بنا لی۔ تو یہ نسل جو موجود تھی، چونکہ انہوں نے تو وہ اصل لوگوں کو پایا ہوا تھا، ان کی تعلیمات ان کے سامنے تھی، لیکن انہوں نے مورتی بنا کر ان کے سامنے بیٹھ جاتے تھے۔ اس کے بعد جب ایک نسل آگے گزری، اگلی نسل آئی، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہمارے جو والدین تھے، ہمارے آباء و اجداد تھے، وہ ان مورتیوں کے سامنے بیٹھ جاتے تھے، کیونکہ انہوں نے اصل لوگوں کا دور تو نہیں پایا، تو لامحالہ ان مورتیوں کے اندر کچھ کمالات ہیں، جبھی تو ہمارے جو ہے وہ آباء و اجداد اس کے سامنے دوزانوں کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔
تو وہ روزانہ بیٹھتے تھے، انہوں نے سیدھے شروع کر دیے، اور پیچھے انہوں نے جا کر جو ہے نا ان کو مزید جو ہے اگلی قوم آتی رہی تو وہ مخلوق جو ہے مزید گمراہ ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نیک لوگوں کو بھی اگر ہم اپنی ضروریات میں پکاریں گے، اپنی حاجات میں مافوق الاسباب، کہ جس طرح جو خدائی جو طاقت ہے ہم ان لوگوں میں مانیں گے تو یہ شرک ہے، یہ اسی طرح شرک ہے جیسے کہ کسی جو ہے وہ آگ کو پوجنا، جیسے کہ ستاروں کو پوجنا، جیسے کہ پتھروں کو پوجنا، ایسی قبروں کو پوجنا ایک برابر ہے۔